بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتیں، اور جو کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی کوئی برائی دیکھی اور پھر اس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے گویا زمین میں گاڑی گئی لڑکی کو زندہ کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے، کس نے آسمان کو پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ پھر سوال کرتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اتنے میں وہ یہ سوال کر دیتا ہے، اچھا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ پس جب تم میں سے کوئی اس سوال کو محسوس کرے تو وہ کہے، آمنت باللہ و برسولہ، میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں میرا خوف کرے گا تو میں آخرت میں اسے پرامن رکھوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو پھر میں آخرت میں اسے خوف زدہ رکھوں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں، لوگ اپنے دل میں جو وسوسہ محسوس کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایسی چیزیں محسوس کر جاتے ہیں کہ ان کو زبان سے بیان کرنے کی بنسبت ہمیں آسمان سے گرنا آسان لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو خالص ایمان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ دیکھی تو وہاں اکثر عورتیں تھیں، کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے خاوند کا کفر کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی ناگوار بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا۔ سیدنا محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی یوم پیدائش سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں چہرے کے بل پڑا رہے، تب بھی وہ قیامت کے دن اس اطاعت کو کمتر سمجھتے ہوئے تمنا کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ مزید نیکیاں کر کے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔